ہمارا کوئی مقابلہ نہیں ہوتا. اور یہ شاعر اپنے شعر لکھتے ہیں، جس کا شعر اچھا ہو وہ کعبے کی دیوار پہ لگاتے ہیں، اس کا مقابلہ ایک ہفتے میں ہوتا ہے. سونیا آپ پہ سورت کوثر اتری ہے، آیتیں ہیں تین، یعنی یوں کہیں اگر ربائی بنانی ہو تو چوٹی لانی پڑے گی. ہر ایک ربائی کی باتیں کرتا ہے، میری ربائی اتنی حسین ہے، میری ربائی اتنی پیاری ہے. سونیا اگر اجازت ہو یہ جو سورت کوثر ہے اسے لگاتے ہیں دیوارے کعبہ پہ، پھر کافروں کو کرتے ہیں چیلنج. اگر ہمت ہے، اگر طاقت ہے، اگر پاور ہے، اپنے کلام پہ، اپنے بیان پہ، اپنی تقریر پہ، اپنی تحریر پہ، اپنی شعر و شاعری پہ تمہیں بڑا ناز ہے. یہ تین آیتیں ہم نے لگا دی ہے، ہمت ہے تو پھر چوتھی بنا کے دکھاؤ. کیا بات ہے، کیا بات ہے، زندہ باد. فرما ہمت ہے تو، لیکن میرے امام نے تو کہہ دیا تھا تیرے سامنے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. اب پہلے شعروں کا مقابلہ ایک ہفتے میں ہو جاتا تھا. کتنے میں؟ بولو تو صحیح نا. ایک ہفتے میں نیا شعر لگتا. لیکن جب صحابہ کرام نے سورت کوثر لے کے گئے، انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ آیتیں تین تھی. کہا ہمت ہے، کسی میں طاقت ہے تو چوتھی بناؤ، ربائی بناؤ، اس جیسی بنا کے دکھاؤ. آپ قربان جائیں اور صدقے جائیں. پہلے تو ایک ہفتے میں مقابلہ ہو جاتا تھا، اب ایک ہفتہ بھی گزر گیا لیکن سورت کوثر کا مقابلہ نہیں ہو سکا. دوسرا ہفتہ بھی گزر گیا، مقابلہ نہیں ہو سکا. تیسرا ہفتہ بھی گزرا، مقابلہ نہیں ہو سکا. چوتھا ہفتہ بھی گزرا، مقابلہ نہیں. پھر مہینے شروع ہو گئے، ایک مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے، جب شروع ہو گئے مہینے لیکن آج تک سورت کوثر کا مقابلہ نہیں ہوا. تو میرے محبوب کے صحابہ نے پھر کہا اے بڑا ناز تھا تمہیں عربی پہ، میرے سونے پہ اترنے والی کی چوتھی بنا کے دکھاؤ. ایسی بنا کے دکھاؤ نا تو تمہارا پتہ چلے گا. ایک شاعر آیا، اس نے کہا میں بناتا ہوں. انہوں نے کہا پیسے بڑے دیں گے، 2 دیں گے، مار دیں گے. اس محمد نے تو ہماری ناک کاٹ کے رکھ دی ہے. خدا کے پیسے دیو تو انہیں شعر بن گیا. اس نے کہا بناؤ، جتنے پیسے کہو گے دیں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے لے چلو. دیوار کعبہ کے پاس آیا، جب قرآن کی آیت پڑھی انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، کہا مجھے قلم دو میں چوتھی لکھتا ہوں. قلم دیا، جب لکھا کہنے لگا ما ھذا قول البشر. اور مکے کے بے ایمانوں تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے. مقابلہ تب ہو اگر یہ بندے کا کلام ہو. یہ بندے کا کلام نہیں ہے. جب کلام رب کا ہے تو پھر مقابلہ کرنے کی کس میں ہمت ہے؟ اس کا مقابلہ ہو سکتا؟ بولے اس کا مقابلہ. اور یار نہ سرکار پہ اترنے والے قرآن کا مقابلہ ہو سکتا ہے اور نہ بھی آمینہ کے لال کا مقابلہ ہو سکتا ہے. اور پنجابی کے شاعر نے کہا تھا نا کہ تجھے میرا یار نہیں دکھا جنوں دیکھ کے چند شرماوے. تجھے میرا یار نہیں دکھا جنوں دیکھ کے چند شرماوے، تے ادھی راتی دن چڑھ جاوے جی اور رخ تو نقاب ہٹاوے. ابے بھائی یہ پتہ لائٹا لائیں نے تو نظر ہی کوئی نام نہیں. لیکن قربان جائیں ادھی راتی دن چڑھ جاوے جے او رخ تو نقاب ہٹاوے، تے جے او جاوے سیر کرن لئی، جے او جاوے سیر کرن لئی ساری دھرتی لپ لپ جاوے. تے جے او رکھے ہاتھ وچ پھلاندے ہاتھ پھلا تو ود جاوے. اوے نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے، بجلی ڈاردی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے. تے اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میں کانا کھل جاوے. تے کھل پودے نے مول نہیں دنیا کوئی گرلئی جان بچاوے. تے علم خدا نے اینا دیتا عقلاں وچ نہ آوے، تے عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آوے. اوے توبہ توبہ حسن نبی دا جدی چال نہ چلی جاوے. اوے اعظم ایڈا سونا ماہی سانو کدھر نظر نہ آیا. ایڈا سونا ماہی سانو کدھر نظر، بولے سانو کدھر نظر نہ آوے. اب یہ تھا میرے کریم آقا کا معجزہ. کوئی اس قرآن کا مقابلہ کر سکا؟ اچھا حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت داؤد، حضرت صالح، حضرت یوسف علیہ السلام، ان کا ایک دور محدود تھا.
کسی کا 100 سال، کسی کا 200 سال، کسی کا 400 900 1000 سال، لیکن میرے نبی کا دور تو پھر قیامت تک کے لیے نا، ایسا ہے کہ نہیں؟ کہ قیامت تو بعد ہی سرداریاں پھر سرکاراں بھی آئیں گی۔ اب اللہ جانتا ہے کہ قیامت تک کے لیے یہ دور کس کا ہے؟ مصطفیٰ کا۔ بولے کس کا؟ اونچی بولے اب تو شروع والا دور تھا، رب نے قرآن دیا، کسی نے ہمت نہیں، پھر میرا رب جانتا ہے ایک دور آئے گا، سائنس نے بڑی ترقی کرنی ہے، دیکھیں جدید ٹیکنالوجی ہے، پھر باقاعدہ طور پہ کوئی کہتا ہم چاند پہ پہنچ گئے، کوئی کہتا مریخ پہ جانے کی تیاریاں ہیں، کسی کا کوئی صبر، کسی کا کوئی صبر۔ اب اگر کوئی بندہ کہے لو جی میں اڑیا تے اڑدے اڑدے میں چاند پہ پہنچ گیا، ہم حیران ہوتے ہیں کہ نہیں؟ اچھا یار بیٹا بندہ چاند پہ چلا گیا، مریخ پہ جانے کی تیاریاں، نئے نئے سیارے، وہ تحقیقات ہو رہی ہیں۔ اب سائنسدان بڑا کہتے ہیں نہیں جی ہم چاند پہ گئے، ہم مریخ پہ گئے، ہم فلاں جگہ پہ جا رہے ہیں، تو میرے رب نے فرمایا محبوب یہ جو سائنسدان قیامت تک کے لیے آئیں گے، یہ ایجادات بھی ہوگی، ٹیکنالوجی بھی ہوگی، تحقیقات بھی ہوگی، اور یہ باتیں کریں گے چاند پہ جانے کی۔ محبوب آنا معراج کی رات میں تجھے چاند سے بھی اوپر، آسمان سے بھی اوپر، سدرہ سے بھی اوپر، لامکاں پہ لے کے وہاں پہ جاؤں گا۔ قیامت تک کے لیے یہ سائنس اور سائنسدان یہ الٹی کلا بازیاں جاتے رہے، لیکن جہاں تیرے قدم لگے ہیں کسی سائنسدان کی سوچ بھی نہیں جا سکتی۔ جہاں تیرے قدم لگے ہیں کسی کی سوچ بھی نہیں، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، یہ تو آپ ہی کا۔ اور پنجابی کے ایک شاعر نے کہا تھا کہ کوئی فل کتے رہ یار گیا، کوئی جا سدراتے ہار گیا۔ بندے ماشاءاللہ تسی ڈاڈے خوش بیٹھے ہو تے میں بھی کوشش کرتا ہوں خوش خوش جدا ہو جا بھی مول۔ کوئی فل کتے رہ یار گیا تے کوئی جا سدراتے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا عرش تو بھی ننگ پا۔ حضرت شیخ ابو الحسن رفاعی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہماری عربی کی کتاب ہے عقائد کی شرح عقائد نصفیہ، اس کی پھر آگے شرح ہے النبرات، یہ لکھنے والے عربی کے اندر حضرت علامہ عبدالعزیز برہانی چشتی، سب کہتے رحمت اللہ تعالی علیہ، رہنے والے کا ہمارے کوٹ ادو کی سرزمین پہ، بندے انہوں پتہ ہی کوئی نہیں، لیکن یقین مانے عرب لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ شیخ عبدالعزیز برہانی یہ جو کوٹ ادو میں بیٹھا ہے، عرب لوگ کہتے ہیں یہ عربی کا امام ہے، تو سانو پتہ ہی کوئی نہیں، اتنے بڑے امام، انہوں نے النبرات یہ لکھی بھی، یہ شرح قائد کی شرح، تو اس میں انہوں نے ایک اللہ کے ولی کا واقعہ بیان کیا۔ ویسے ولی انہوں الحمدللہ سی تے منن والے بولو تو صحیح نا، منتے ہو کہ نہیں؟ سارے مننے ہیں نا۔ تو یہ اللہ کے ولی تھے، کہنے لگے میں نا ایک باری روحانی سفر شروع کیتا، ایک گل ذہن چ رکھو، بندے دی روح دی پاور جتھے جا سکتی ہے جسم دی پاور جا سکتی، بولے اے جا سکتی نہیں۔ اچھا تیری اور میری روح حدیثوں میں باقاعدہ آتا ہے، بندہ سوچتا ہے، سوتا جب رات کو تو اس کی روح پرواز کر کے کبھی جنت میں چلی جاتی ہے، یہ تیری میری روح جنت جا سکتی ہے تو مڑولیاں دا کی عالم ہو سی، کی خیال ہے تھوڑا؟ تو یہ شیخ ابو الحسن رفاعی شیخ عبدالعزیز برہانی نے لکھا، کہتے ہیں یہ ایک دن سوچنے لگے یار جڑے عرش تے معراج دی رات سرکار گئے نے میں جا کے دیکھا تے سے کیدا سونا ہے۔ اللہ دا ولی کتوں تک جا سکتا پر سوچ سکتے بھی، بولے سوچ بھی۔ کہتے پھر کیا ہوا، میری روحانی پاور شروع ہوئی، اور اللہ کے ولی کی روحانیت بڑی ہوتی ہے، تو یہ کہتے میری روحانیت نے پرواز کی، کہتے جب پرواز کی ایک عرش آیا میں نے وہ بھی پار کیا، دوسرا آیا وہ بھی پار کیا، تیسرا آیا وہ بھی پار کیا، چوتھا آیا وہ بھی پار کیا، کہتے میں نے کئی عرش جب پار کر لیے تو پھر ہاتھ میں ایبی سے آواز آئی ابو الحسن بڑی جلدی جلدی جا رہے ہو، اے تے دسو جاندے کتنے تائے کتنے جان کا پروگرام ہے؟ تو کہتے پتہ میں نے کیا کہا، مالک معراج کی رات جس عرش کی چھاتی پہ میرے محبوب نے قدم رکھے ہیں میں تو وہ عرش دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہتے آگے تو پتہ کیا بات آئی، ارجی لا وصول لکا، اے ابو الحسن بھائی یہاں سے واپس چلے جاؤ، یہ تو تیری چند سال کی عمر ہے، اگر تیری عمر کروڑوں سال بھی ہو پھر بھی جہاں معراج کی رات عرش پہ میرے مصطفیٰ نے قدم رکھے ہیں وہاں پہ تیرا وہم و گمان بھی نہیں جا سکے گا۔ اچھا جی ولی نہیں جا سکتا تے آ ولی والے جا سکتے ہیں؟ دسو تو صحیح نا یار،
ولی روحانی پاور نال ویسے روحانی پاور ہوندی بڑی ہے حضور بابا اللہ شاہ فرماندے نے اسی اپنے دل نو آپ گندا کیتا ہے نہیں تے روح دی پاور تے بڑی ہے روحانیت تو بڑی ہے آپ فرماندے نے کن فیکون جد رب فرمایا اتے اسی بھی ہوتی حاصل عالمی روایت ہاسے نا کن فیکون جد رب فرمایا اتے اسی بھی ہوتے حاصل کالو بلا اسی کنی سنیا کوئی ڈونگے ڈورے نہ سے تے اصل مکان لمکان کی ساڈا پر اسی آن بتا وچ پھاسے اوے بلے شاہ نفس پلیت پلیت جا کیتا اسی کوئی اصل پلیت نہ سے نفس پلیت پلیت تا کیتا اسا اصل پلیت تے اصل پلیت تے ایک جگہ تے آپ اور فرماندے نے اوے دلوں نماز تو پڑھدا نہیں جئی نیتی جئی نہ نیتی دلوں نماز تو پڑھدا نہیں جئی نیتی جئی نہ نیتی تے گٹے گوڈے تو پج پج دھونا ہے پر تیرے اندروں گئی نہ پلیتی دلوں نماز تو پڑھدا نہیں جئی نیتی جئی نہ نیتی تے گٹے گوڈے تو پج پج دھونا ہے پر تیرے اندروں گئی نہ پلیتی تے دنیا دے دکھلاوے خاطر اور تو پج پج بننا ہے مسیتی آپ بھائی سارے نگران پتا چل جائے بندہ مسیتے آ گیا ہے تو ایسی کیا آپ لوگ کہتے ہیں ہمارے عابد بھائی کو پتا چلے بھائی میں نہیں آیا تو زبا بولے شاہ فرمانے نے کہ دنیا دے دکھلاوے خاطر اور تو پج پج بننا ہے مسیتی پر اٹھ بلیا چل اوتھے پڑھیے جنہ کدے قضا نہیں کیتی اٹھ بلیا چل اوتھے پڑھیے جنہ کدے قضا نہیں کیتی اچھا دنیا کا ایک بہت بڑا سائنسدان گزرا جس کا نام ہے آئنسٹائن نہ سنے اس میرے خیال ہے بہت بڑا سائنسدان اس پتہ کیا کیا اس آخیا میں دوربین تے ریڈیو دوربین دے ذریعے اے تے پتا کر لیا ہے کہ ایک کہکشاں ایو جئی ہے جیڑی ساڈی زمین تو 2 کروڑ نوری سال دے فاصلے تے ہے کنے میل دور ہے 2 کروڑ اے آئنسٹائن کہتا سائنسدان کہ یہ 2 کروڑ نوری سال کے فاصلے پہ ہے اور بھی پتا کہ کیا کہنے لگا کہنے لگا کہ وہاں پہ اگر جانا ہو نا تو یہ جو روشنی کی رفتار ہے برق بجلی کو کہتے اگر یہ 1 سیکنڈ میں 1 کروڑ 86,000 میل یہ سفر طے کرے تو 2 کروڑ سالوں میں بندہ اس کہکشاں پہ جا سکے گا اچھا ایک مینوں پتا چل گیا کہ 2 کروڑ سال ہوئے تے بندہ سفر انی تیزی کرے 1 سیکنڈ دے وچ 1 کروڑ تے 86 میل سفر طے کرے کتنا 86 بولو تو صحیح نا 1 کروڑ تسا کرا جامنا بولو تو صحیح یار تو کہتے میں وہ کہکشاں تک اس کو کسی پوچھا اے دس کہکشاں تک جاویں تو 2 کروڑ سال لگ دیں تے جے تمہیں پوری کائنات ویکھنی ہوئی تو مڑ کے سال لگ سن پتہ اس نے کیا کہا کہنے لگا اگر میری عمر 1 ملین ہو یعنی 10 لاکھ سال میری عمر ہو کہنے لگا پھر بھی میں کائنات کی وسعتوں کا اندازہ نہیں کر سکتا جو کی عمر 10 لاکھ سال اور صبر کیسے کرے 1 سیکنڈ میں 1 کروڑ 86,000 میل کہتے پھر بھی میں کائنات کی وسعتوں کا اندازہ نہیں کر سکتا تو پھر یار مجھے کہنے دو جب معراج کی رات آئی ساری رات نہیں رات کا تھوڑا سا حصہ رب محبوب کو لامکہ پہ لے گیا پھر سرکار کہتے رب مجھے وہاں پہ لے گیا میں محمد سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں مجھ پہ پوشیدہ کوئی نہیں یہ سائنس دان دی منی کروتے تو نبی دا موڑے کمال نہیں مننا اے آدھا میں جا نہیں سکتا تے سرکار فرماندے نے میں تھوڑے جے ٹائم وچ اوتھے گیا اوتھے جا کے رب مینوں کائنات دا ذرہ ذرہ دس چھوڑیا ایک کمال ہے کہ نہیں تھوڑی کئی بندے دا دماغ خراب ہوندا ہے سائنسدانوں نے میں ایک بار پڑھیا اس نے کہا نہیں جی آسمان میں کوئی خرقہ التیام ہی نہیں ہے خرقہ التیام کا مطلب ہوتا ہے آسمان کدیں پھٹیا ہوا کوئی نہیں دیکھو نا بندہ گھر جاوے دروازہ لگے ہوندے تو مطلب دروازے چ گھر بھاگ جاندا ہے ہے کہ نہیں بولو تو صحیح نا یار تے جے 2 میل تھوڑی گھر دی دیواراں اونچیاں ہون تے بھائی کوئی نہ ہوے مڑ پہ بڑی جلدی جا سا نا نہیں جا سکتے تو یہ سائنسدان کہتے ہیں آسمان میں خلق و التیام نہیں یعنی کوئی دروازہ کوئی پھٹی ہوئی جگہ نہیں تو اوپر کوئی جا نہیں سکتا یہ نبی اوپر کیسے چلے گئے پھر انہیں ہور گال کی تھی کہتے کہ نبی اتنے واقعی تو اتنے قرآن زمحریر ہے قرآن نار ہے یعنی آگ ہی آگ ہے کہنے لگے اگر یہاں سے لوہا گزرے تو وہ بھی پگھل جائے گا قرآن نار میں آگ میں جاتے تو نبی کا جو جسم ہے یہ تو رب نے ریشم سے بھی نرم و نازک بنایا ہے کہنے لگے وہ سرکار اتنے کیویں بھاگ گئے
लोहा जावे ते पिघल जावे, सरकार के अंदर उत्ते जा सकते। तीसरी गल कहते कुरा नाल क्रॉस किया तो कुरा संभाली है, यानी इतनी ठंडक है, इतनी ठंडक है, अगर बंदा जाए तो बर्फ बन के जम जाएगा। कहते जो बंदा जम सकता है तो मुड़ सरकार उत्ते किवें गए। ये इन्हां दी अकलां साइंसदानां दियां, लेकिन ये नहीं पता मेरे रब जन्नत जो हजरत आदम नु दुनिया ते भेजा है, सही सलामत आए कि कोई ना, ये ना होंदे तो बबड़ के दी औलाद होंदी, अब्बा के दी औलाद हजरत आदम दी है ना, बोलो तो सही ना यार, हजरत आदम की औलाद है ना। हजरत आदम आए, हजरत हब्बा को रब ने भेजा, हजरत इदरीस छोटे आसमान पे अब भी हैं, हजरत ईसा को कुरान कहता है जिंदा रब ने उठाया। और यार जो नबी मुस्तफा के खादिम है वो जाते भी हैं वो आते भी हैं, तो मानना पड़ेगा मेराज की रात मेरे मुस्तफा गए भी हैं, रब की कुदरतों से वापस आए भी हैं। बल्लेग दावत इस्लामी जिंदाबाद बल्लेग दावत इस्लामी जिंदाबाद। अभी शायद पता क्या क्या उसा क्या किसी राज इराद मोहब्बतां दा नहीं सी किसी दी समझ विच आने वाला, है किसी रात इराद मोहब्बतां दा नहीं सी किसी दी समझ विच आने वाला। सदिया तालिब ते गया मतलूब होते जिब्राइल सी सद ले जान वाला, बाजे कहंदे ओए बिन दरवाजियां तो पहुंचिया किवें सी अर्श ते जान वाला। ओए उत्ते दरवाजे कोई नहीं तो मुड़ सरकार उत्ते किवें गया, वो गल आ गई। बाजे कहंदे बिन दरवाजियां तो पहुंचिया किवें सी अर्श ते जान वाला, पर इश्क कहंदा है अकल नू ओ चलिए तू चुप कर जा, जाने जान वाला है या ले जा, जाने जान वाला या ले जान बोले वाला जाने जान वाला या। ले जान वाला। तो ये कि रब लेके जाए, महबूब जाए, जिब्रील साथ जाए, तो कोई चीज रुकावट बन सकती नहीं। बोले बन सकती नहीं। है। इसी मेराज की रात रब ने सरकार को नमाजों का तोहफा भी अता फरमाया। हुजूर की मेराज और प्यारी नमाज ये तोहफा मिला। और जब सरकार मेराज पे गए ना, एक नहीं 12 जगह पे मेरे मुस्तफा नमाजें पढ़ते पढ़ते रब के दरबार में जाते। कितनी जगह पे? 12 मेराज दी रात। ते मैनू उम्मीद है आप सारे बंदे नमाज पढ़ के बैठे हो सन, अल्हम्दुलिल्लाह। ते ये किसी मेरी दरा नहीं पढ़ी तो खुदा दा ना है, महफिल खत्म होने तो फौरन बाद पहला काम इशा दी नमाज ते मोड़ इंशाअल्लाह नफल पढ़ इंशाअल्लाह। बोलो सही ना, देखो सरकार दी गल्लां सुनना है। हुजूर ने मेराज की रात कितनी जगह पे नमाज पढ़ी? 12 बोले कितनी? 12 जगह पे। पहले जब चले मदीना तजीबा के अंदर जिब्रील अमीन ने हुजूर को नमाज पढ़ने का कहा, फिर आगे गए तो हजरत मूसा जो कोहे तूर पे कलाम रब से करते थे, वहां पे जाके फिर जिब्रील ने नमाज का कहा, महबूब ये वो जगह है मूसा ने रब से हम कलामी की है, और ये वही मूसा है जो रब से कहते हैं रब्बी अरिनी अंजुर इलैक, मौला मुझे अपना आप दिखा दे। और अलम तरानी, मूसा तो हर चीज नहीं देख सकता। मालिक ने सवाल किया कुछ ते देना, अल्लाह पर इनकार नहीं किया, पर मैं ये ना हो क़यामत आ जाए या बाद में कोई बंदा आके देखो ना मूसा दुआवां मंगता रह गया तेरा बुका शायद नहीं दी, पर मैं सोने जे मंगे तो मुड़ देने। हाँ लेकिन क्या बोला कि जबल पहली सकल मकान फसलानी, मैं मूसा आप देखो पहाड़ की तरफ, मैं तजल्ली डालूंगा पहाड़ पे, अगर पहाड़ सलामत रहा फसो पतलानी तो मुझे देख लेगा। फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल जालहु तक्का वकर्र मूसा साइका, रब ने तजल्ली डाली, हजरत मूसा वैसे लुक भी माना है, बेहोश होकर जमीन पे आए, लेकिन मैं ये कहता हूं कि रब की तजल्ली के नशे में हजरत मूसा को इतना जोर आया अपनी निगाहों को ही पहाड़ के ऊपर डाल लेते। फिर क्यों आया? जब होश आया आप फरमाते हैं मेरी अल्लाह ने निगाह की बसारत बढ़ा दी है, सुभान अल्लाह, मेरी आंखों की बसारत कितनी? आप फरमाते हैं कि 30 मील दूर, जो कहा 3 मील 30 मील दूर पहाड़ की चोटी पे रात के अंधेरे में छोटी सी कीड़ी अगर चले, फरमाया वो जो तजल्ली पड़ी थी तो निगाह इतनी रोशन हुई है कि मूसा अलैहिस्सलाम 30 मील दूर पहाड़ की चोटी पे रात के अंधेरे में चलती हुई छोटी सी चूटी भी देख लेते हैं। ये एक तजल्ली का असर है यार, जिस मूसा ते तजल्ली पवे बेहोश हो जावन ते ओ फरमांदे ने
30 میل دور پہاڑ دی چوٹی تے رات دے اندھیرے کوئی کیڑی چلے تے مینوں او دا بھی پتا لگتا ہے اچھا یار جس پہ تجلی پڑے اس کا یہ عالم ہے تو جس نے جا کے رب کا دیدار کیا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ اور میں وہاں تو آنکھیں بھی نہیں جھپک رہی ہیں یہ کیفیات ہے جس نے جو دیکھا تجلی نہیں دیدار دیکھا بے ہوش نہیں ہوئے ٹک ٹکی بات پہ دیکھتے رہے اگر موسیٰ پہ تجلی پڑے بے ہوش ہو پھر بھی 30 میل رات کے اندھیرے میں پہاڑ کی چوٹی میں چلتی ہوئی کیڑی کو دیکھ لیتے ہیں تو بھائی میں نے دسو سرکار پہ کوئی چیز پوشیدہ رہ سکتی ہے واہ واہ اچھا تو ایک اور گل بھی کر حضرت موسیٰ تے اللہ تجلی پائی نا تے نال تجلی دار گل ہے کچھ نہ کچھ نظر پمدی ہے حضرت موسیٰ دے ہاتھ سوٹا آئی کیا تھا عصا آپ میں تجلی پائی نا تو پتہ کی ہویا مڑ پر میں یہی ڈنڈا تھا رات کے اندھیرے میں ہی مجھے روشنی پھر دیتا تھا اوپر درختوں کے پتے اتارنے ہوتے تھے یہ لمبا ہو جاتا تھا پتے نیچے آ جاتے تھے پر میں اسی کے ذریعے ٹیک لگا کے میں آرام بھی کرتا تھا پر میں اسی کو زمین میں ڈالتا تھا عصا یہ بہت بڑا سانپ بن جاتا تھا یہ بھی تھا مینوں تسی کسے کتاب دسو کسے سوٹی آکھیا ہوئے دیکھو نا اے حضرت موسیٰ دے سوٹے تے تجلی پئیے تے اے ساڈے تو بعد کیویں سکدا ہے اسی نہیں بلندی اے کیویں بلندا ہے اسی روشنی نہیں دینی اے کیویں دیندا ہے کسے سوٹی اعتراض کیتا بولو تواڈے کوئی ککر جموں شموں آ دیون نہیں اسی اودے نال بعد دا سارے آدھے یار یہ رب کی تجلی پی گئی ہے نا موسیٰ تے موسیٰ انہاں دے سوٹے دا بھی مقابلہ یا جس موسیٰ کے ڈنڈے پہ رب کی تجلی کا کچھ اثر ہو اس کا مقابلہ پوری کائنات کی سوچیاں نہیں کر سکتی تو جس نبی پہ صرف تجلی